ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، کل کے درس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے راستے میں کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں ایک چیز رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ کبھی کبھی شیطان، بلکہ کبھی کبھی نہیں، شیطان ہمیشہ اس کا کام ہی یہی ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے انسان کو، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی نیکی کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نیکی سے اس کو پھیر دے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو یعدکم الفقر، اس کو فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کرو گے، اتنا لوٹاؤ گے تو فقیر ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ جبکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ برکت دینے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جس قدر آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مال کو خرچ کرے گا، اللہ اس کے مال میں اتنی برکت عطا کرے گا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن وہی جب انسان برے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں اگر مال کو خرچ کرتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ خوب خرچ کرو، جتنا چاہے اتنا خرچ کرو۔ وہاں پہ پھر فقر و فاقہ کا خوف نہیں دلاتا۔ آخر ایک آدمی کو، ایک مسکین، فقیر، غریب، یا اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دینے کے لیے 10 روپے دینے کے لیے آدمی 100 مرتبہ سوچتا ہے، لیکن وہی آدمی جب نافرمانی کی بات آئے تو 100 روپیہ نکال کے دینے میں اس کو کوئی تکلیف اور دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان حاوی ہوتا ہے انسان کے عقل و دماغ کے اوپر، انسان کے قوہ اور اس کی قوت کے اوپر۔ تو شیطان کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی ہونے مت دیجئے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے۔ اس کا یقین اور اس کا پورا بھروسہ اس بات کے اوپر رکھیے۔ اب یہاں دیکھیے، جب یہ بات ہو گئی خرچ کرنے کی پوری طور پہ، شیطان سے کس طرح بچا جائے یہ بتا دیا گیا، تو اللہ رب العالمین خرچ کرنے کے طریقے کو بیان کر رہا ہے، طریقے کو بیان کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، لیکن وہی شخص جب بیمار پڑتا ہے یا مصیبت آتی ہے یا پریشانی اس کے اوپر آتی ہے تو وہ نظر مانتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ کو شفا یابی دے دی، یا میرا مریض اگر ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، تو میں تیرے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، اتنا خرچ کروں گا۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے بلاغت نظام اور اس کے گفتگو کا انداز کہ کس طرح سے آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ اس کو غور کیجئے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، او نظرتم من نظرین، یا تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے
کہ چاہے آدمی 1 روپے خرچہ کرے یا 1 لاکھ روپے خرچ کرے، اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہاں 2 چیز آئی، ما انفقتم من نفقۃ، اس کے اوپر ابھی ہم تذکرہ کریں گے، لیکن اس کے بعد جو لفظ آیا او نذرتم من نذر، نظر مانتے ہو، نظر کس کو کہتے ہیں، کون سا نظر ماننا درست ہے اور کون سا نظر ماننا درست نہیں ہے، یہ تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نظر کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ جس چیز کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا ہے، بندہ اس چیز کو اپنے اوپر واجب کر لے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر یہ کہے کہ للہ علیہ، اللہ رب العالمین کے لیے میں اپنے اوپر یہ لازم کرتا ہوں کہ میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، مثال کے طور پہ خالی دن میں کوئی آدمی کہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر۔ کیا کہتے ہیں؟ نظر۔ اب نظر کی 3 قسمیں ہیں، غور سے ذرا سنیے۔ کتنی قسم ہے؟ 3 قسم۔ ایک کہتے ہیں نظر مطلق، ایک کو کہتے ہیں، سب کی تعریف ابھی کریں گے آپ کے سامنے، ایک کو کہتے ہیں نظر مطلق، ایک کو کہتے ہیں نظر مقید، اور ایک کو کہتے ہیں نظر معصیت۔ کیا کہتے ہیں؟ نظر معصیت۔ نظر مطلق کہتے ہیں کہ آدمی بغیر کسی کنڈیشن کے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر، کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ کوئی کنڈیشن لگایا؟ نہیں لگایا۔ اس نظر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نظر مطلق۔ مطلق مانے آزاد، بغیر کسی کنڈیشن کے۔ نظر کی دوسری قسم ہوتی ہے نظر مقید۔ نظر مقید کا مطلب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا کوئی چیز اس کا غائب ہو گیا ہے مثال کے طور پہ، تو کہے کہ یہ جو چیز میری غائب ہو گئی ہے اگر مجھ کو واپس مل گئی، میرا بیٹا اگر واپس آ گیا، مجھ کو اگر اولاد ہو گئی، یا مجھے اگر لڑکا ہوا یا مجھے لڑکی ہوئی، جو بھی، تو میں تیرے راستے میں یہ خرچ کروں گا، تیرے 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، مثال کے طور پہ۔ اس نظر کو کیا کہتے ہیں؟ نظر مقید۔ کیا کہتے ہیں؟ نظر مقید۔ یعنی آدمی نے اپنے نظر کو قید کر دیا۔ کس بات کے اوپر قید کیا؟ کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اوپر والے میں یعنی پہلی قسم میں کیا تھا؟ کوئی کنڈیشن نہیں تھا، اے اللہ میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں تیرے لیے 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، اے اللہ میں تیرے لیے 2 مسکین کو اتنا روپیہ دوں گا، اے اللہ میں تیرے لیے 1000 روپیہ صدقہ کروں گا۔ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ دوسرے میں کنڈیشن ہے، اور تیسری میں کیا ہے؟ نظر معصیت ہے۔ نظر معصیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں فلاں سے کبھی بات نہیں کروں گا، مثال کے طور پہ نظر مان لیا۔ یا کیا کہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہاں سے پیدل چل کر کے فلاں مزار پہ جاؤں گا، یا فلاں مزار پہ میں چادر چڑھاؤں گا، یا فلاں جگہ پہ میں دیے جلاؤں گا، یا موم بتی جلاؤں گا، یا خوشبو لگاؤں گا، جو بھی کہہ لیجیے آپ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یہ نظر ہوئی، اس کو کہتے ہیں نظر معصیت۔ کیا کہتے ہیں؟ نظر معصیت، اللہ کی نافرمانی کی نظر ماننا۔ اگر اب نظر معصیت میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی، یا تو مطلق ہوگا یا نہیں تو مقید بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ اگر میرے یہاں بچی پیدا ہوئی تو میں فلانے مزار پہ جا کر کے چادر چڑھا دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تینوں کی تینوں قسم ہوگی۔ اب دیکھیے ایک طرف سے سب کا حکم سنیے۔ اگر نظر مطلق ہے، کوئی قید کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ معصیت اللہ کی نافرمانی کی نظر نہیں ہے، تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن مثال ایک دے رہا ہوں، جیسے کسی نے نظر مانی کہ اللہ رب العالمین میں 10 دن کے لیے روزہ رکھوں گا، نظر مطلق ہے، مان لیا۔ اس کے بعد وہ بیچارہ دوسرے دن سے سیریس ہو گیا،
بیمار پڑ گیا، اب کیا کرے گا؟ اور ٹھیک ہونے کی بھی اب امید نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں، کیا کرے گا پھر وہ؟ کیسے پورا کرے گا اپنے نظر کو؟ جی، اور قسم کا کفارہ دے گا۔ کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ دے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا نہیں تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائے گا۔ کپڑا کتنا دے گا؟ اتنا کپڑا دے گا جتنا پہن کر کے ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک لنگی اور ایک شرٹ اگر دے دیا، یا ایک کرتا دے دیا، ایک ٹی شرٹ دے دیا تو ہو جائے گا۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ فمن لم یجد، یہ تینوں کام اگر نہیں کر سکتا، 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکین کو کپڑا نہیں پہنا سکتا، اور ایک غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ تو نظر میں بھی اگر وہ پورا نہیں کر سکا تو قسم کا کفارہ دے کر کے اپنے نظر کو پورا کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی نظر مقید مانتا ہے، مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دے دیا تو میں اللہ کے راستے میں 1000 روپے خرچہ کروں گا، مثال کے طور پہ، تو اس نظر کا کیا حکم ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ یہ نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں جائز ہے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، بلکہ یہ بخیل کے مال کے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ بولیے بھائی، کہ نظر نہیں ماننا چاہیے۔ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی ہے، یہ بخیل کے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ نظر مت مانو، کیونکہ نظر سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بخیل کے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ حدیث ہوئی۔ قرآن مجید کی ایک آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہاں نظر پورا کرنے کو تعریف کیا اللہ رب العالمین نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا۔ ٹکرا گئی بات؟ اب کیسے ہوگا؟ کس طرح کیجئے گا؟ تو اس کی توفیق کی صورت یہ ہے، یہ جو آیت اور حدیث ٹکرا گئی، اس میں ظاہری کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھ کا فیر ہے۔ جس نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ نظر مقید ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ ہو گیا تو یہ ہوگا، اے اللہ تعالیٰ تو نے اگر یہ کیا تو میں یہ کروں گا، یعنی اس کا مطلب اگر اللہ نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے۔ نیکی کے لیے ہر آدمی کو سبقت کرنا چاہیے، نیکی کرنے میں کبھی کوئی کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، یا اللہ تعالی ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن اگر نظر مطلق ہو تو اس کو آدمی کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن کسی نے نظر مطلق ایسی مان لی کہ اس کو پورا کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسا آدمی قسم کا کفارہ دے گا۔ اور اگر کسی نے نظر معصیت مانی ہے، نافرمانی کی نظر، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ دے گا۔ وہ قسم کا کفارہ دے گا اور اس نظر کو پورا نہیں کرے گا۔ اور مزار پہ چادر چڑھانا اور اس طرح کی چیزیں اگر کسی نے مانی ہے تو وہ بھی قسم کا کفارہ دے گا، اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ کہاں؟ بوانا میں۔ بوانا مدینہ منورہ اور یمبو 150 کلومیٹر 190 کلومیٹر سمجھیے، اس کے بعد ایک جگہ ہے، وہاں جا کر کے ایک اونٹ ذبح کروں گا، میں نے یہ نظر مانی ہے۔ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہل فیہا
عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے زمانے میں وہاں کوئی میلہ وغیرہ لگتا تھا؟ کوئی عید ود مناتے تھے تم لوگ؟ وہاں جا کر کے کچھ کرتے تھے؟ کہا کہ لا، نہیں۔ تو کہا اوفی بنذرک، اب جاؤ تم اپنے نظر کو پورا کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی عید ہوتی، وہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا، کوئی عرس لگتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کرنے سے منع فرما دیتے، روک دیتے۔ گویا آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں فلاں مزار پہ یہ کروں گا، فلاں بابا کو یہ کروں گا، وہاں موم بتی جلا دوں گا، وہاں اگربتی جلا دوں گا، تو اس طرح کے نظر کو پورا نہیں کرنا ہے۔ آ گئی بات، کلیئر ہو گئی؟ اب اس کے بعد آئیے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے وما انفقتم من نفقتن، جو تم خرچ کرتے ہو، خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کتنا طریقہ ہے؟ دو طریقہ۔ کون کون؟ یا تو آدمی دکھا کے خرچ کرے، یا آدمی چھپا کے خرچ کرے۔ اگر دکھا کے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقہ دکھا کر کے دیتے ہو تو یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اس کو پوشیدہ رکھ کر کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث موجود ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے ان کے شاگرد، انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، ایک حدیث بتائیے جس نے یا جس حدیث کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے سنا ہو، یعنی آپ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے وہ حدیث سنی ہو، بتائیے وہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ سنبھل کر کے بیٹھ گئے حدیث سنانے کے لیے، شروع کیا۔ جیسے حدیث پڑھنے لگے، آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ ہوش آیا آپ کو، پھر حدیث سنانی شروع کی، بے ہوش ہو کر کے پھر گر گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کوشش کیا، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ چوتھی مرتبہ اٹھ کر کے انہوں نے حدیث بیان کی، غور سے سنیے گا۔ کہا اول من تسعر بهم النار ثلاثہ، تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ تین قسم کے لوگ، اول سب سے پہلے ڈالے جائیں گے جہنم میں، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کو اللہ نے دنیا کے اندر مال دیا ہوگا، لیکن وہ مال اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہوگا تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں، تاکہ لوگ اس کو جواد کہیں، تاکہ لوگ اس کو حاتم تائی کہیں، تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا عمل لے کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین، دنیا میں تو نے مجھے مالدار بنایا تھا، میں دونوں ہاتھوں سے مال تیرے راستے میں لٹاتا تھا، خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو اس وجہ سے مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ تم کو سخی کہیں، لوگ تم کو بہت دلدار کہیں، لوگ تم کو کہیں کہ اس کا دل بہت کھلا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، تو دنیا میں یہ بات تم کو کہہ دی گئی۔ اب چلو، فرشتے کو حکم ہوگا اٹھا کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا، اور دوسرا عالم دین ہوگا جو اپنے علم کو ریاکاری کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقہ چھپا کر کے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں طرح کی باتیں آئیں۔ علماء نے فرق کیا، کہا کہ اگر کسی کے پاس واجب زکوٰۃ ہے، واجب زکوٰۃ، واجب زکوٰۃ اس لیے بول رہا ہوں کہ صدقہ کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو عام صدقہ ہے اس کو بھی لغوی طور پہ آپ زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر زکوٰۃ کا مال ہے
تو زکوٰۃ کا مال وہ چاہے تو دکھا کر کے دینا چاہے تو دکھا کر کے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر واجب زکوٰۃ بھی کیش کی شکل میں ہے تو اس کو دکھا کر کے نہ دے، بتا کر کے نہ دے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے زکوٰۃ میں سے 30% یا 25% ہم کو دیجئے، مدرسے والے یا کمیٹی والے یا اور دوسرے لوگ، غور سے سمجھیے یہ سب مسائل کو، کہتے ہیں کہ دیجئے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مقرر کرنا 30%، 25%، 40% یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس کتنا کیش ہے، میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، یہ جاننے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ یہ جاننے کا حق آپ کو نہیں، کسی کا نہیں جان سکتے آپ، کیونکہ یہ مال پوشیدہ رہنے والی چیز ہے۔ ہاں اگر گائے بیل ہے، مویشی ہے، تجارت کے دوسرے سامان ہیں اور دوسرے اشیاء ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، جو سب جانتا ہے۔ آپ کی دکان ہے، مطلب مثال کے طور پہ دکان میں کتنا مال ہے سب جانتا ہے، جو کسٹمر آ رہا ہے ایک نظر ڈالے گا، دیکھ لے گا کہ لاکھوں کی دکان ہے اس کی، ہزاروں کی دکان ہے اس کی۔ تو وہاں پہ اگر آپ کھلم کھلا دے سکتے ہیں تو دیں، لیکن وہ مال جو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، جو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو جاننے کا حق نہیں ہے۔ وہ میرا مال ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آدمی چھپا کر کے دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور چھپا کر کے دینے کی حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہاں رکھے گا؟ کہاں رکھے گا؟ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حدیث میں عرش کا لفظ نہیں ہے، ایک دوسری حدیث میں عرش کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ بھی ایک عقیدے کے اہم مسئلے کی وضاحت سمجھیے آپ۔ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ عرش ہے مثال کے طور پہ، اور عرش کا سایہ ہے۔ اب سایہ، دنیا میں سائے کی جو شکل ہوتی ہے، یعنی سورج اوپر ہوا تو اس کا سایہ نیچے گرا، عرش میں وہ کنڈیشن نہیں ہوگا۔ بہت علمی بات بتا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ عرش پر اللہ ہے اور اللہ کو علو مطلق حاصل ہے، اللہ سے کوئی بلند نہیں ہو سکتا، سورج بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ترجمہ کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے تخلیق کردہ سایوں میں سے ایک سائے میں جگہ دے گا، چاہے وہ عرش کا سایہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن جو سایہ آج دنیا کے اندر ہوتا ہے، اس کی جو شکل ہوتی ہے کہ یہاں لائٹ جل رہا ہے تو نیچے سایہ ہے، یہاں سورج ہے تو نیچے سایہ ہے، یہ شکل اس سائے کی نہیں ہوگی۔ یہ عقیدے کی ایک باریکی تھی جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی۔ سمجھ گئے بات؟ تو وہاں جگہ دے گا۔ اس میں سے کون آدمی ہوگا؟ رجل تصدق بصدقۃ، وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا، ایسا چھپا کر کے کیا ہوگا، فاخفاها، اتنا چھپایا ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگا۔ یعنی دایاں بایاں کیسے نہیں جانے گا، لیکن اتنا چھپایا ہوگا کہ اس کے بازو میں، اس کے بغل میں رہنے والے آدمی کو پتہ نہیں چلا۔ یہاں تو لوگ دیتے ہیں اور دینے کے بعد 100 جگہ جا کر کے گاتے بھی ہیں، میں نے فلانے کو یہ دیا، میں نے فلانے کو یہ دیا، میں نے فلانے کو یہ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ریاکاری کے اندر ہے، اور یہ ریاکاری وہ جو پہلی حدیث ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر داخل ہو۔ اسی لیے صدقہ دیجئے، خیرات کیجئے، کسی کے ساتھ بھلائی کیجئے، احسان کیجئے، اور پھر بھول جائیے، اس کو کسی کے سامنے جتائیے بھی نہیں۔ کل کی بات میں یہ بات آئی تھی کہ نیکی کرنے کے بعد اس کا احسان جتانا، وہ نیکی کو دیمک کی طرح یا آگ کے طرح سے نیکی کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے، اس سے انسان کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب جب یہ مال خرچ کرنا، نظر ماننا، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، تو اب اس کے بعد مال کمانے کا ذریعہ بتا رہا ہے۔
مال کیسے کمائے گا آدمی، بزنس کیسے کرے گا، تجارت کیسے کرے گا؟ تو ظاہر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں نہیں ہیں؟ بولیے، کوئی شک ہے کیا؟ تو بولیے بھائی، زور سے بولیے، ہیں مسلمان؟ تو مسلمان ہیں اگر، تو اللہ رب العالمین نے جو راستے مال کمانے کے ہمارے لیے بنائے ہیں، ظاہر ہے اسی راستے سے مال کمانا ہوگا۔ مال کمانے کے لیے ہم آزاد نہیں ہیں۔ الذین یأکلون الربا، آیت سنیے، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ کوئی کہے کہ مولوی صاحب ہم سود کھاتے نہیں ہیں، بزنس میں سود لگائے ہیں، لیکن ہم دوسرا پیسہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سود ہمارا ایک اور چھوٹا بزنس ہے، وہاں سے ہم پیسہ لے کر کے کھانے پینے میں خرچہ کرتے ہیں اور کاروبار تجارت کرتے ہیں۔ کیا کہیے گا؟ بولیے بھائی، جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا۔ کھانے کی تعبیر اللہ نے اس وجہ سے کی ہے کہ انسان فائدہ اٹھانے کے سب سے مشہور ذریعہ کیا ہے؟ کھانا۔ کسی بھی چیز سے آدمی فائدہ کب اٹھاتا ہے؟ جب اس کو کھاتا ہے۔ سمجھ ماری؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھی بات ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ دنیا کے اندر یتیموں کے مال کو ظلم کر کے ناحق کھاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے، عقل مند آدمی، کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے سے نہ منع کیا ہے، میں یتیم کے مال کو جلا دوں گا، یتیم کے مال کو لے جا کے سمندر میں پھینک دوں گا، کیا کہیے گا؟ بولیے بھائی، غلط ہے۔ تو اب اگر وہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کھانے سے منع کیا ہے، ہم تو کھا نہیں رہے ہیں، ہم تو جلا دے رہے ہیں، ہم تو لے جا کے سمندر میں پھینک دے رہے ہیں، تو کیا کہیے گا؟ کہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، چاہے یہ کچھ بھی ہو جائے۔ اسی کی ایک اور مثال دیکھیے، بات آ گئی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کی بات نہیں ہو رہی ہے، موبائل سے تصویر کھینچنا، تصویر بنانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں کے اندر منع کیا ہے تصویر کھینچنے کا، وہ تصویر ہاتھ سے جو پینٹنگ بناتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ کیمرہ سے اگر کوئی کھینچے یا موبائل سے اگر کوئی کھینچے تو اس کی وعید میں وہ چیز داخل نہیں ہے۔ جو تصویر کھینچتا ہے بغیر ضرورت کے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو روح ڈالنے کے لیے اس کو کہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے کیا کہا کہ میاں دیکھو ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ موجود تھا کہ ہاتھ سے پینٹنگ کی جاتی تھی، آج بھی اگر کوئی ہاتھ سے پینٹنگ کرتا ہے تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑا زبردست استدلال کیا ہے۔ غور سے دیکھیے کیسے علماء قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اور کس طرح سے رد کرتے ہیں، دیکھیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع کیا؟ ہاتھ سے بنانے سے منع کیا، یہ تو ہم مشین سے لے رہے ہیں، تو مشین سے لینا جائز ہے۔ کہا کہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں کا کوئی بھی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ حدیث جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی، ٹھہرے ہوئے پانی میں، چاہے ندی کا پانی ہو، نالا کا پانی ہو، ٹھہرا ہوا ہے، اگر پانی بہہ نہیں رہا ہے تو اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ بہتا پانی میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے تو اس میں اور نہیں کرنا چاہیے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ ٹھہرے ہوئے پیشاب میں، پانی میں پیشاب نہیں کروں گا، بلکہ پیشاب ادھر الگ ایک برتن میں کر کے لے جا کے وہاں ڈال دوں گا، بالکل وہی بات ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاتھ سے میں پینٹنگ نہیں کر رہا ہوں، کیمرے سے بنا رہا ہوں، ایک مشین سے کر رہا ہوں۔ کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ چیز منع ہے۔ یہ استدلال کس کی ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو چاہے سود لینے والا سود کو کھا رہا ہو، یا سود کے ذریعے سے بلڈنگ بنا رہا ہو، یا سود کے ذریعے سے کچھ اور کر رہا ہو، جو کچھ بھی کرے وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔
آدمی یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب سود اگر نہیں لیں گے تو وہ ٹیکس والے پکڑیں گے، وہ فلاں پکڑیں گے، وہ فلاں پکڑیں گے، وہ فلاں پکڑیں گے. چاہے ٹیکس سے بچنے کے لیے لے، چاہے گورنمنٹ کی نگاہ سے پیسے کو بچانے کے لیے لے، چاہے کسی چیز کے لیے بھی لے، اگر سود لیتا ہے تو وہ اس حرمت کے اندر داخل ہے. سمجھ گئے بات؟ اس تفصیل سے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن جب اپنے قبر سے اٹھیں گے تو اس طرح سے اٹھیں گے کہ جیسے ان کو شیطان نے چھو لیا ہو. شیطان نے چھو لیا ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس آدمی کو شیطان پکڑ لیتا ہے، جس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور یہی آیت ہے جو لوگ جنوں کے سوار ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے. یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو لیا ہو اور اس کو خبتی بنا دیا ہو، اس کو پاگل بنا دیا ہو. یعنی شیطان آدمی کے اوپر سوار ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے. تو ہوا شیطان. علامہ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اور بندے کے عمل میں کتنا مماثلت ہے. دیکھیے کتنی مماثلت ہے. جتنے سود خور ہیں دنیا میں، چاہے سود لینے والے ہوں یا دینے والے ہوں، جو سود دینے والا ہے اس کو دیکھیے گا شام کو موٹر سائیکل لے کر کے سود وصولنے کے لیے دکان دکان، اور جس کو دیا ہے اس کے پاس پاگل کی طرح پھرتا ہے. وہ ہاں دیا، ہاں کتنا ہوا، کہاں ہے تمہارا، لاؤ جلدی دو، یہ کرو. وہ جس طرح سے پاگل بنتا ہے دنیا میں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھا کر کے بھی اس کو کرے گا. گرے گا اٹھے گا، اٹھے گا گرے گا. قبر سے جب چلے گا تو اٹھے گا گرے گا، پٹکاتے گرتے پڑتے. جیسے دنیا میں پیسہ سود کا وصولنے کے لیے اس کو چین نہیں ہوتا تھا، بھاگتا تھا، دوڑتا تھا اس دکان سے اس دکان، اس آدمی سے اس آدمی کے پاس. قیامت میں جب قبر سے اٹھے گا تو ویسے ہی ادھر سے ادھر لڑکتا پھرے گا، بھاگتا پھرے گا. یتخبطہ الشیطان من المس ذالک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ عذاب اس وجہ سے ہے. انہم قالوا، یہ لوگ یہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ سود جو ہے وہ تو خرید و فروخت کی طرح سے ہے. ارے کوئی آدمی سامان بیچتا ہے، اس پہ فائدہ لیتا ہے، ہم پیسہ دے کر کے فائدہ لے رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا غلط کر رہے ہیں؟ آج کل لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، ہمارا پیسہ آپ کے یہاں اتنا دن تک ڈیڈ رہے گا. یہی کہتے ہیں نا. 50,000 کسی سے مانگنے جائیے، اگر 1 سال میں لوٹائیں گے، بھائی صاحب 50,000 روپیہ دیجئے. کہا ٹھیک ہے 50,000 تو ہم آپ کو دیں گے، لیکن یہ 50,000 اگر ہم اپنے کاروبار میں لگا کر کے رکھتے تو اس کو 70,000 بنا دیتے. ہو سکتا ہے 1 لاکھ بھی بن جاتا ہے 1 سال میں، لیکن آپ کے پاس تو یہ ڈیڈ رہے گا. تو یہ پیسہ ڈیڈ رہے گا تو کم سے کم اس کے اوپر کچھ فائدہ تو دیجئے. 10%، 20%، 30%، 40%، 50%. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں کہ جیسے وہ کاروبار ہے. کیسے کاروبار ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ارے جان لو اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے. حلال چیز اور حرام چیز یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ آپ نے 50,000 لگا کر کے کاروبار کے اندر لگایا، ہو سکتا ہے وہ 50,000 40,000 بھی بن جائے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، گھاٹا لگ جائے گا، کیا کر لیجئے گا. لیکن یہاں تو آپ کو سولیڈ فائدہ ہوگا. چاہے سود لینے والا، قرض لینے والا مرے کے جیے، آپ اس سے 1 لاکھ روپیہ لے بے کیجئے گا، چاہے کوئی بھی قیمت ہو جائے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو، بے کو حلال کیا ہے، جبکہ سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے موعظت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کا جو اصل پیسہ ہے اور پہلے جو کام اس نے کیا ہے، چلو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا.
ومن عاد، لیکن جو حرمت جاننے کے بعد بھی سودی کاروبار کرتا ہے یا سود کے اندر ملوث ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ آیت سنیے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ سود کھانے والا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ بولیے، یہاں خالدون سے مراد مکث طویل ہے، یعنی دوسرے گناہوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو جہنم میں زیادہ دن تک انتظار کرنا پڑے گا، زیادہ دن تک، اس لیے کہ اگر سود کھاتا ہے وہ لیکن شرک نہیں کیا ہے، اللہ کی توحید کے اوپر مرا ہے لیکن سودی ہے، تو اس کو جہنم میں ایک لمبی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد اگر توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو اٹھا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اب بات کو یہیں پہ روکتے ہیں، کن چیزوں میں سود ہے، کس طرح سے سود ہے، سود کیسے کیسی شکلیں آج ہمارے کاروباری معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر رائج ہیں، یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے سامنے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین وہ گناہ جو چھوٹے ہیں، اے اللہ وہ گناہ جو بڑے ہیں، اے اللہ وہ گناہ جو انجانے میں ہوئے، اے اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر ہوئے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل مت کر، اے اللہ رب العالمین عذاب کو ہم سے روک دے، اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔